یہ امریکہ سے کال تھی ایک بھائی کی، اسی پہ کلام کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ اسی طرح ہلاک کرتا رہے گا۔ ایک تو قبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ قبر میں اسی طرح ہلاک کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ ہلاک کرتا ہی رہے گا۔ پھر وضاحت فرمائی کہ کسی نے اوپر سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ اپنے آپ کو اوپر سے گراتا رہے گا، کسی نے زہر کھایا تو وہ زہر کھاتا رہے گا، یعنی زہر کھائے گا وہی تمام اذیت اور تکلیف ہوگی، موت ہوگی نہیں آخرت میں، مرے گا نہیں لیکن تمام تر وہی اذیت پائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر کھائے گا زہر، پھر اس طریقے سے اس کا سزا کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس میں یہ پوچھا کہ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کے روح سے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں بخشے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ اس لیے ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کوئی کفر یا شرک نہ کرے، اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کرے، بشرطے کہ اس کو حلال سمجھ کے نہ کرے، تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کو حلال سمجھ کے نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہے۔ جب کافر نہیں ہے تو مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو میرے ساتھ ایک دوست بھی آیا، پھر ہم جہاد پر گئے اور وہاں پر اس کو بہت زیادہ زخم آئے، اس کی انگلیوں پہ بہت زیادہ زخم آ چکے تھے، تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے تیر کے اگلے حصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، تو اس سے بلیڈنگ زیادہ ہو گئی اور ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر بن طفیل دوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کو کیے ہوئے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی ہے، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تیرے ہاتھوں کا کیا معاملہ ہے، ہاتھ کیوں چھپا رکھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا کہ جس کو تم نے بگاڑا ہے اپنے ہاتھوں سے، میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سارا واقعہ بتایا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں میں نے پھر خواب میں دیکھا تو ان کے ہاتھ بالکل درست تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چونکہ صحیح حدیث کے اندر یہ مسئلہ آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی حالانکہ انہوں نے خودکشی کے غالباً ارادے سے نہیں کیا تھا، وہ تو زخموں کے تاب نہ لا کر بہت تکلیف تھی تو اس کو کاٹا، لیکن بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، لیکن اس حدیث کو نقل کیا ہے خودکشی کے باب میں ہی، تو اس لیے اس جہت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے، ان کا باقاعدہ جنازہ پڑھایا گیا ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں چونکہ وہ شخص مسلمان ہے اس کو غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے، اور دعائے بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایصال ثواب جو کرنا چاہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، آپ جو بھی عمل کریں، آپ دل میں نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب فلاں کو پہنچائے، انشاءاللہ عز و جل پہنچے گا۔ تو اس طریقے سے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کی ہم حوصلہ افزائی کریں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین جیسے بڑے جو معظم دینی ہیں، اگر کوئی شخص خودکشی کر کے فوت ہو، وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تو ان کے لیے شرعی طور پر بالکل اجازت ہے۔ یعنی عام لوگوں کو کہہ دیں تم جنازہ پڑھو، یہ سب کو منع نہیں کر سکتے، عام لوگوں کو اجازت دیں اور خود نماز جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ نہیں بھائی یہ برا فعل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خودکشی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ یا شیطان ان کا ذہن بناتا ہے کہ جی میں خودکشی کر لیتا ہوں تاکہ دنیاوی مشکلات سے نجات مل جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ مشکلات سے نجات نہیں ملتی، آخرت کا معاملہ یہاں کے معاملے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ خودکشی کرنے والا بہت زیادہ پچھتاتا ہے، یہ تو ان سے جا کے معلوم ہوگا۔